درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان کی جہاں اور بھی برکتیں موجود ہیں، اس کی رونقیں موجود ہیں، ماہ رمضان کی ایک انفرادی رونق میں سے نماز تراویح بھی ایک انفرادی رونق ہے۔ یہ ایسی انفرادی رونق ہے، ایسا انفرادی عمل ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کسی اور دن میں یہ عمل آپ پورے سال نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ماہ رمضان کی انفرادی فضیلت میں سے ہے، رونق میں سے ہے، اور یہ ایسی رونق ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان آئے ہر مسجد میں نماز تراویح کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، مختلف مقامات پر قرآن مجید کی تلاوت نماز تراویح میں کی جاتی ہے، گھروں کی چھتوں پر، مختلف شادی ہالز وغیرہ میں، مختلف کھلی اور کشادہ جگہوں میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی برکتوں میں سے ہے، اس یہ رونق میں سے ہے۔ آپ گلی سے گزریں تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، آپ کسی کھلی جگہ سے گزریں وہاں اگر نماز تراویح ہو رہی ہو تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ ایک پرکیف ماحول ہوتا ہے، ایک خوبصورت ماحول ہوتا ہے، اور یہ ماحول، یہ منظر، یہ سماعت سوائے ماہ رمضان کے آپ کو کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آئے گی۔ لہذا جب ایسا ہے تو عبادات میں روزوں کا اہتمام بھی اشحد ضروری ہے، ازحد ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ نماز تراویح یہ ماہ رمضان کی خاص رونق ہے، لہذا اس رونق کو بھی برقرار اور بحال رکھنے میں ہر شخص کو چاہیے اپنا کردار ادا کرے، اور ہر شخص اپنی انفرادی ذمہ داری سمجھے، دینی فریضہ سمجھے، اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نماز تراویح کا اہتمام کرے۔ چنانچہ تراویح کی تاریخ اور تراویح کے حوالے سے جو فقہی مسئلہ ہے وہ آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تراویح کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس نماز کو ہم تراویح کیوں کہتے ہیں؟ تراویح جمع ہے ترویحتن کی۔ ترویحتن کا مطلب ہوتا ہے راحت پانا، راحت لینا، راحت محسوس کرنا۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں نا، اس بیٹھنے کو ترویحتن کہتے ہیں، ایک بار راحت لینا۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ترویحتن کہلاتا ہے۔ تو 20 رکعت میں 4 رکعت کر کے ہم کتنی دفعہ بیٹھتے؟ 5 بار بیٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے جمع کے طور پر ترویحتن کی جمع تراویح، یعنی راحتیں پانا۔ 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں نا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ جمع کا اطلاق 3 میں ہوتا ہے، 1 میں نہیں ہوتا ہے، 2 میں نہیں ہوتا ہے، 3 میں جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو 3 ترویحہ اگر بنے تو اسے تراویح کہیں گے، ورنہ ترویحتن کہیں گے۔ تراویح کہنے کے لیے اسے 3 ترویحہ کرنا ہوگا، اور 3 ترویحہ کم از کم 12 رکعت میں ہوگا، 8 رکعت میں نہیں ہوگا۔ لہذا جو لوگ اس بات پر مصر ہیں، جو لوگ اس بات پر بضد ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، 20 رکعت نہیں ہے، انہیں صحیح معنوں میں تراویح کا معنی ہی پتہ نہیں۔ اس لیے کہ 2 ترویحہ، اگر 8 رکعت آپ تراویح کی نماز کریں تو 2 ترویحہ بنے گا، 2 ترویحہ تراویح ہو ہی نہیں سکتا۔ تراویح کے جملے کے لیے، تراویح کے نام کے لیے کم از کم 12 رکعت ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اہل سنت و جماعت جو 20 رکعت کی تراویح پڑھتے ہیں، یہی صحیح معنوں میں تراویح کی یہ تسمیہ ہے، وجہ تسمیہ ہے، ورنہ تراویح کا لفظ صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کا حکم کیا ہے۔ تراویح کا حکم سمجھ لیجئے، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ۔ اور سنت مؤکدہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ واجب کے قریب تر ہے،
جس طرح واجب کو چھوڑنے سے گناہ گار ہوگا، ویسے ہی سنت مؤکدہ کو چھوڑنا بھی گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ انفرادی طور پر نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، نماز تراویح کو با جماعت پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگوں نے بھی اگر با جماعت نماز پڑھ لی تو تمام لوگوں پر سے جماعت کی نماز نہ پڑھنے کا عذاب اٹھ جائے گا۔ وہ اگر انفرادی بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز تراویح میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اس جگہ ہمارے فقہاء کرام نے لکھا، ہم تو ایک بار قرآن ختم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ایک بار ختم قرآن پڑھنا اور سننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جن کی اتباع کرنے والے، ہم جن کے پیروکار ہیں، جن کے مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا، علماء عظام نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہر سال ماہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ 61 بار قرآن مجید کا ختم فرماتے، 30 بار قرآن 30 دنوں میں، 30 بار قرآن 30 راتوں میں، اور 1 مرتبہ قرآن نماز تراویح میں ختم فرماتے تھے۔ یہ ہیں ہمارے امام جن کو ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ ہم کتنے دور ہیں قرآن مجید سے کہ ایک قرآن ختم کرنا بھی ہمارے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ماہ رمضان کے ایک دن میں 1 قرآن اور 1 رات میں 1 قرآن ختم کرتے، یعنی 24 گھنٹوں میں 2 قرآن مجید ختم کرتے، اور 7 تراویح کی نماز میں بھی پورے رمضان میں 1 قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو کم از کم ہمیں بھی یہ شوق ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان میں روزوں کی حالت میں دیگر اعمال بھی کریں، ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ چند باتیں ہو گئی فقہی مسئلہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح چونکہ سنت مؤکدہ ہے، اس وجہ سے اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز یعنی عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد نماز تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فجر کی اذان سے قبل یعنی سحری تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد، نماز سے مراد فرض نماز ہے، یعنی عشاء کی فرض نماز کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ آپ آئے جلدی جلدی، کہیں آپ کو دیر ہو گئی تھی، آپ تسلسل سے نماز پڑھنے والے ہیں، روزانہ تراویح کی نماز پڑھنے والے ہیں، آپ کو دیر ہو گئی، جب آپ مسجد آئے تو فرض نماز ختم ہو چکی ہے، اب تراویح شروع ہو چکی ہے، تو اب آپ نے ذہن میں خیال آیا کہ چلو تراویح پڑھ لیتے ہیں، بعد میں عشاء کی نماز تو بعد میں پوری رات پڑھتے رہیں گے، جماعت چلی گئی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا عام دنوں میں کہ اگر جماعت چلی گئی عشاء کی تو کیا کرتے ہیں، پوری رات ہے کبھی بھی ہم پڑھ لیں، تو اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر پھر ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ چلو ابھی تو جماعت ہو رہی ہے تراویح کی، تو تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں، تراویح ختم ہونے کے بعد پھر فرض پڑھ لیں گے، تو یاد رکھیے پھر وہ تراویح کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو تراویح کا ثواب نہیں ملے گا، وہ نفل نماز میں شمار ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تراویح کا وقت شروع ہی ہوتا ہے عشاء کی فرض نماز کے بعد۔ تو اگر آپ کو تاخیر ہو گئی، آپ آئے مسجد میں اور آپ نے آ کر دیکھا کہ تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، تو پھر آپ سب سے پہلے فرض نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ تراویح میں شامل ہو جائیں۔ باقی جو نمازیں ہیں وہ تو پھر وطر تو پھر ہم جماعت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اگر جماعت کے ساتھ نہ بھی پڑھیں تو پھر آپ پوری رات وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز شروع ہوگی فرض نماز کے بعد، یعنی عشاء کی فرض کے بعد شروع ہوگی۔ تو یہ خاص مسئلہ ہے، اسے سمجھ لیجئے۔ تراویح کی وجہ تسمیہ بھی ہم نے بیان کر دی ہے، اور تراویح میں تراویح کا جو حکم ہے، فقہی حکم کیا ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا۔ تراویح کا فقہی حکم یہ ہے کہ تراویح ہر مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور پوری تراویح میں یعنی پورے مہینے میں نماز تراویح کے اندر ایک بار قرآن مجید ختم کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی فرض نماز کے بعد سے، اور یہ فجر تک ہوتا ہے، اس کا وقت شامل ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے فقہی مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی،
چنانچہ امام بخاری نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان میں قیام کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے مسلمان شروع دن سے لے کے آج تک نماز تراویح کا اہتمام ماہ رمضان میں کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بخشش کی بشارت دی ہے۔ ہاں، جماعت سے نماز پڑھنا، یہ اگر کوئی شخص جماعت چھوڑ بھی دے تو تنہا بھی نماز پڑھے تب بھی اس کی تراویح کی نماز ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تخفیف ہے، اور تخفیف اس طرح ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا۔ یہ ایک حدیث آج ہم پڑھیں گے، اس کے بعد بقیہ حدیث انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لائے، مسجد تشریف لائے اور نماز پڑھنے لگے، تنہا نماز پڑھنے لگے ماہ رمضان میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی روایت کرنے والی فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں آ کر آپ نماز پڑھنے لگے۔ وصلی رجال بصلاتہ، تو چند لوگ بھی موجود تھے، چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے سے نکلتا مسجد میں آتا اور نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیا، تو چند لوگوں نے سعادت سمجھی کہ وہ بھی پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شامل ہو گئے۔ یہ سعادت مندی تھی، بہت بڑی سعادت مندی تھی۔ تو آدھی رات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کوئی نیکی کا ایسا عمل نہ ہو جو ان سے چوک جائے، کہ آدھی رات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے نماز پڑھ لی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد جب صبح ہوئی تو انہوں نے جو صحابہ کرام جنہوں نے رات میں نماز پڑھی تھی، دیگر صحابہ کرام کو بھی بتایا کہ بھائی تم تو محروم رہ گئے، ہمیں تو بہت بڑی سعادت مل گئی کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لائے اور نماز پڑھ رہے تھے، ہم سب نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے۔ تو اب جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی ظاہر ہے کہ انہیں افسوس ہوا، اور جنہوں نے نماز پڑھ لی تھی بڑی سعادت مندی کی بات تھی۔ تو جن لوگوں نے سنا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بار اس رات ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ اب جب دوسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُونَ، جب صبح ہوئی تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، تو دوسری رات جب لوگ جمع ہوئے تو پہلی رات سے تعداد میں زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اس لیے کہ پہلے تو ایک اتفاقی امر تھا نا، اب دوسری مرتبہ تو چند لوگوں نے جان لیا تھا تو ان کی تعداد بڑھ گئی۔ تو لوگوں نے نماز پڑھی اور لوگ نماز پڑھ کر جب صبح ہوئی تو اب زیادہ لوگ تھے، انہوں نے وہ بات پھیلائی، دیگر اور لوگ جو دور دور لوگ تھے ان تک بات پہنچی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں باجماعت، تو کون ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترجیح نہیں دے گا؟ تو دور دور سے لوگ جمع ہو گئے۔ تیسری رات پہلی دو راتوں سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلِ الثَّالِثَةِ، مسجد میں لوگوں کی تعداد پچھلی دو راتوں سے بھی زیادہ ہو گئی، بہت بڑی تعداد ہو گئی لوگوں کی، اور انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر جب گئے تو اب یہ تو سب سے بڑی تعداد تھی نا اور پہلے دو کے مقابلے میں، تو اب ان لوگوں نے مزید اور بات پھیلائی۔ تو چوتھی رات جب آئی تو فرماتے ہیں کہ اس قدر زیادہ لوگ ہوئے کہ مسجد تنگ ہو گئی، باہر تک سین تک لوگ ہو گئے، مسجد بھر گئی۔
فکثر اہل المسجد من لیل الثالثۃ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلۃ الرابعۃ عجز المسجد عن اہلہ، جب چوتھی رات آئی تو اس قدر کثرت سے لوگ ہوئے کہ مسجد تنگ ہو گئی، مسجد بھر گئی، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، لیکن پوری رات گزر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، آپ تشریف نہیں لائے۔ حتیٰ خرج لصلاۃ الصبح، یہاں تک کہ جب صبح کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے لیے یعنی نماز فجر کے لیے باہر تشریف لائے۔ فلما قضى الفجر اقبل على الناس، جب آپ نے فجر کی نماز مکمل فرما لی، لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، فتشہد ثم قال، پہلے کلمہ طیبہ فرمایا، پڑھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، اما بعد، بہرحال فإنہ لم یخفى علی مکانکم، بے شک نماز کا شوق جو تمہارے دلوں میں ہے وہ مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا کس قدر شوق تمہارے دل میں ہے، اور بالخصوص میرے پیچھے نماز پڑھنے کا جو شوق ہے وہ جو تمہارے دل میں ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن 3 راتوں کے بعد چوتھی رات میں جان بوجھ کر نہیں آیا، فقط اس خوف سے کہ اگر میں نے یہی سلسلہ جاری رکھا تو کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، تو تم پر تخفیف کرنے کے لیے، تمہارے لیے حکم ہلکا کرنے کے لیے میں نے یہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کا شوق تمہارے دل میں جو ہے وہ میں جانتا ہوں، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، لیکن مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر اگر فرض ہو جائے تو تم میں سے بعض اس کو ادا کرنے میں عاجز رہ جائیں گے، تو پھر وہ گناہگار ہوں گے، فرض کو چھوڑنے والے ہوں گے، اس وجہ سے میں نے اس پر دوام نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، پھر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات سے رہے معاملہ ایسا ہی چلتا رہا کہ لوگ نماز تراویح پڑھتے تھے، تنہا تنہا پڑھتے تھے۔ پھر اس نماز تراویح کو باجماعت جمع کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا وہ انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے، ساری تراویح اللہ رب العزت امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔